ليلة القدر خير من ألف شهر کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے، المؤمنین، مومنوں پر، اذ، جب، بعث فیہم، بھیجا ان کے اندر، رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ پیارے پیغمبر ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر چوتھے پارے کے اندر 164 نمبر آیت میں ہمیں ایک ایسی بات کی طرف ہماری توجہ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ایسا عظیم احسان کیا ہے جس احسان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ پاک نے ہمیں زمین، آسمان، اور اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ جیسے عظیم رشتے عطا فرمائے ہیں۔ بے شمار نعمتوں کو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کو دے کر لقد منّا اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، لیکن ایک ایسی نعمت جو واقعتاً عظیم نعمت ہے، وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما کے احسان کے لفظ بولے ہیں کہ اے لوگو، میں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ کیا بلا کہ میں نے امام الانبیاء، خاتم الرسل، امام الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیمہ کے ویر، بدر منیر آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت ہو ہی کوئی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں آقا دو جہاں رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کے حصے میں حضرت نوح آئے، کسی کے حصے میں حضرت ابراہیم آئے، کسی کے حصے میں حضرت یعقوب آئے، کسی کے حصے میں حضرت اسماعیل آئے، کسی کے حصے میں حضرت موسیٰ آئے۔ ہم فخر کریں کہ ہمارے حصے میں خاتم الامام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دو جہاں نہ ہوتے تو ہمیں زندگی گزارنا نہ آتی، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے زندگی۔ یہ آقا دو جہاں کی وجہ سے ہی ہمیں زندگی گزارنا آئی ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم پر عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آقا دو جہاں پر درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جتنا بھی درود پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور ہم ایز اے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر آقا دو جہاں کے کچھ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے کچھ حقوق ہیں۔ ہم سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا ہم پہ فرض یہ ہے، ہم اپنا فرض یہ ادا کریں کہ ہم پیارے پیغمبر پر دل و جان سے بڑھ کے ایمان لے کر آئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دل و جان سے بڑھ کر تسلیم کریں۔ جب تک ہمارا امام الانبیاء کے اوپر ایمان نہیں ہے، دل سے ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کو 2-3 داستانیں ایسی سناتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو لوگ آقا دو جہاں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے،
جنہوں نے کاوشیں کوششیں محنتیں کر کے اسلام قبول کیا، ان کا ایمان کیسا تھا، اور ہم جو خاندانی مسلمان ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے اور ہماری نسلوں کی نسلیں مسلمان تھی، آج بھی مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان آقا دو جہاں کے اوپر اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت خبیب، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا ایمان آقا دو جہاں پر کیسا تھا، ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے خبر دی کہ لوگوں میں معراج کر کے آیا ہوں۔ تو جو لوگ آپ کو نہیں مانتے تھے انہوں نے اس بات کا پتنگڑ بنا لیا، مذاق بنایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مکے سے چلے گئے مسجد اقصیٰ میں، پھر مسجد اقصیٰ سے چلے گئے آسمانوں کی سیر کو، یہ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے جانے میں، یہ کیسے ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً ہو کر آئے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب یہ بات کرتے کرتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، کہا ابوبکر تمہارا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واقعتاً کہتے ہیں؟ کہا جی ہاں واقعتاً کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں پھر سچ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پھر سچ کہتے ہیں، کیونکہ میں تو اس سے بھی زیادہ جو انہونی باتیں ہیں وہ میں روزانہ دیکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، میرا اس کے اوپر ایمان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پہ ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو صدیق کہنا شروع کر دیا کہ یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دل و جان سے بڑھ کے ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک دفعہ سفر کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، قربان جائیں نبوت والا ہاتھ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے ہاتھ میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری جان پہلے اس کے بعد آپ ہیں۔ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، کہا عمر تو نے کیا کہا؟ کہا آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے پھر کہا اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے بھی، تب جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر الآن، اب ہوئی نا بات، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح تنہائی کے اندر بیٹھ کے یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو آج کے اس مادیت پرستی میں ہم یقین جانیے کوئی ہنس کے بلاتا اس کا ہی ہو جاتے ہیں، کوئی چائے کا کپ پلا دے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم اسلام فروخت کر دیتے ہیں، ہم اپنا کچھ نہیں دیتے ہیں تو اپنی زبان دے دیتے ہیں، ایمان دے دیتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے آقا دو جہاں پر دل و جان سے بڑھ کر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کی گورنمنٹ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں نا ایک فوج تیار کی مسلمانوں کی اور ان کو بھیجا روم کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اب ادھر سے فوج زیادہ تھی، ادھر سے مسلمانوں کے سپہ سالار تھے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور رومیوں کو فتح مل گئی۔ اب رومیوں نے مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، ان قیدیوں میں عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے، سپہ سالار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے اپنے بادشاہ روم کا جو بادشاہ کیسر تھا اس کے محل میں لے گئے۔
اب دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں مسلمان قیدی آئے، رومیوں نے کہا جی یہ مسلمان قیدی ہیں، تو بادشاہ نے کہا کون ہے ان کا سپہ سالار؟ کہا یہ عبداللہ بن حذیفہ۔ اب کیسر نے لالچ دیے، لالچ دیکھیں کیسے دیے، اس نے کہا عبداللہ عیسائیت قبول کر لو، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو، میں تجھے اپنا سیکٹری بنا لوں گا۔ لالچ دیا جا رہا ہے، دربار میں کھڑے عبداللہ بن حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا ایمان دیکھیں، کہا ناممکن ہے، یہ نہیں ایسے ہو سکتا۔ اس نے دوسرا لالچ دیا، کہا تجھے اتنے درم و دینار میں دے دوں گا، تم عیسائیت قبول کر لو، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ کہا تیری دولت کو میں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا، نہیں لوں گا، اگر جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے، اسلام نہیں جانا چاہیے۔ آپ کبھی سوچیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم جیسا اگر اس دربار میں کھڑا ہوتا، ہمیں کوئی پیشکش کرتا، ہم یقین جانیے ڈگمگا جاتے، ہم ڈگمگا جاتے، ہم کہتے یار سیکٹری کی پیشکش کی جا رہی ہے، اتنے پیسوں کی پیشکش کی جا رہی ہے، چھوڑو یہ لے لیں۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ایمان، حضرت عبداللہ نہ مانے، کیسر نے کہا ایسے نہیں مانے گا، اچھا ایسا کریں دیگ منگوائیں، دیگ منگوائی، آگ لگائی، اس میں تیل ڈالا، تیل ڈالا، عبداللہ کے سامنے دو قیدی گرم تیل کے اندر ڈال دیے، ہڈیاں الگ ہو گئیں، گوشت الگ ہو گیا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیسر نے، عبداللہ ابھی بھی مان جاؤ وگرنہ تیرا انجام بھی یہی ہوگا۔ عبداللہ کہتے ناممکن بات ہے، میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا، میں محمدی ہوں، میں نے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی سودے بازی کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ کیسر نے کہا اچھا ابھی بھی نہیں مانا، اس کو پکڑو دیگ میں پھینک دو۔ لو جب پکڑ کے دیگ میں پھینکنے لگے، عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو پڑے۔ تو حضرت عبداللہ جب روئے تو کیسر نے کہا شاید دل موم ہو گیا ہے، دل ڈر گیا ہے، اسے واپس لے کے آؤ۔ عبداللہ کو واپس لے کے آئے، کیسر نے پوچھا تمہارا اتنا ایمان ہے، اتنے بزدل ہو، اتنے ڈرپوک ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے جو الفاظ وہاں کہے تھے نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا مومن موت سے نہیں ڈرتا ہوتا، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا۔ میں اس لیے نہیں ڈرا کہ مجھے ابھی ابھی تیل میں ڈالا جانا ہے، نہیں، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے آئے کہ میں اپنے دل میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر تو نے آج مجھے ایک جان دی ہے، 100 جانیں بھی دی ہوتی ایک ایک کر کے تیرے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، کسی سے تھمتا نہ تھا سیلے رواں ہمارا۔ ایسے جم جائیں در حق پر کوئی ظالم ہمیں ہلا نہ سکے، ایسے روشن کریں چراغ اپنا کوئی دستے ظلمت اسے بجھا نہ سکے، اپنے خون سے ایسی تاریخ لکھیں کہ دنیا اسے مٹا نہ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، اللہ جیسا صحابہ کا ایمان تھا نا اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرمائے، اور یہ ایمان پیدا کرنے سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔